نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا بزرگان محترم، یہ وہ آیت کریمہ ہے جو بیت اللہ میں نازل ہوئی، خانہ کعبہ کے اندر اس کا نزول ہوا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لا رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی اور آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے، اور یہ آیت اس کے قبل ہم نے حضور سے نہیں سنی، تو جس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت بیت اللہ میں نازل ہوئی۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کی مختلف خدمتیں ہوا کرتی تھیں اور مختلف خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی کہ حجاج کرام کو زمزم پلانا اور پانی پلانے کی ذمہ داری وہ بنو ہاشم کے خاندان میں تھی، اور حضرت عباس جو حضور کے چچا وہ اس کے ذمہ دار تھے کہ حاجیوں کو زمزم اور پانی پلانا، اور اس کا نام تھا سقایا، وہ اس کو سقایا کہتے تھے۔ اور اسی طرح سے کلید برداری کہ بیت اللہ کی کنجی اور چابی کہ وقت پر کھولنا، وقت پر بند کرنا، تو یہ عثمان ابن ابی طلحہ کے خاندان میں
اور اس کا نام تھا سدانہ، وہ اس کو سدانہ کہتے تھے۔ تو مختلف خدمتیں، اور ان خدمتوں کی وجہ سے وہ قوم میں بہت ہی معزز اور احترام کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں۔ تو بیت اللہ کے خدام کا بڑا احترام تھا ان لوگوں کے دلوں میں۔ تو یہ کلید برداری کی خدمت عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس تھی۔ تو ہجرت کے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کی معیت میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو ہجرت کے پہلے آپ بیت اللہ میں کتنی مرتبہ داخل ہوئے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہجرت کے بعد عمرۃ القضا کے موقع پر کہ جو آپ نے سن 7 ہجری میں کیا ہے عمرۃ القضا، تو اس میں آپ بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ اندر مہاراج رکھے ہوئے تھے اور حکومت قریش کی تھی، کفار مکہ کی حکومت تھی، اور صرف 3 ہی دن کا ویزا ملا تھا۔ تو آپ کچھ چھیڑ چھاڑ کر نہیں سکتے تھے، تو اندر جانے میں کوئی مصلحت نہیں تھی۔ تو عمرۃ القضا کے موقع پر آپ اندر نہیں گئے۔ اور جب دوسری مرتبہ آپ تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر کہ مکہ معظمہ فتح ہو گیا اور بیت اللہ کے باہر بھی مہاراج تھے اور 360 روزانہ کا نیا معبود، اس لیے کہ سال بھر میں 360 دن ہوتے ہیں، تو ہر دن کا ایک معبود، اور جس معبود کو ایک دن پوج لیا اور ایک دن اس کی پرستش کر لی، سال بھر تک کی چھٹی، 1 سال کے بعد پھر اس کا نمبر آئے گا۔ اور اندر بھی مورتیاں تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر رکھا ہوا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ بنایا ہے، اور ان دونوں کے ہاتھوں میں تھیلے ہیں، اور اس میں جوئے کے تیر رکھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ خود جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کبھی جوا نہیں کھیلا، یہ خود بھی جانتے، اور اس کے باوجود ان کے مجسمے بنائے اور ہاتھوں میں تھیلے لٹکا دیے اور تھیلوں میں جوئے کے تیر رکھے، اور اندر تصویریں تھیں۔ تو وہ آپ نے پانی منگوایا اور تصویروں کو دھو ڈالا، مٹا دیا، اور ان مجسموں کو آپ نے وہاں سے ہٹوایا کہ یہ مجسمے ہٹائے جائیں، تصویریں مٹائی جائیں۔ اس غرض سے آپ اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے اندر 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہ آیت وہیں اندر نازل ہوئی ہے
اور تیسری مرتبہ جب آپ نے حجۃ الوداع فرمایا ہے سن 10 ہجری میں، تو اس موقع پر بھی آپ اندر تشریف نہیں لے گئے، اور اگر آپ اس موقع پر اندر تشریف لے جاتے تو اندر تشریف لے جانا مناسک حج میں داخل ہو جاتا، اور پھر حجاج کرام کو بڑی دقت اور بڑی دشواری پیش آتی۔ تو اس لیے آپ حجۃ الوداع کے موقع پر اندر نہیں گئے کہ امت مشقت میں نہ آئے۔ آپ امت پر کتنے شفیق ہیں۔ تو یہ فتح مکہ کا موقع ہے، اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن عثمان ابن ابی طلحہ کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کے پہلے، کہ جب آپ مکہ معظمہ میں ہی تشریف فرما تھے تو اپنے چند صحابہ کرام کی معیت میں آپ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، اور یہ عثمان ابن ابی طلحہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بیت اللہ کی کنجی ان کے قبضے میں تھی۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہا، بلکہ کچھ سخت کلمات بھی کہہ دیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کام لیا، اور آپ اندر داخل ہو گئے، بیت اللہ میں آپ داخل ہوئے، اور فرمایا کہ اے عثمان، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی، یہ چابی میرے اختیار میں ہوگی، اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو عثمان کہتے ہیں کہ اس وقت قریش ہلاک ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد ہوں گے، باعزت ہوں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ اندر داخل ہو گئے۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ ہو کر رہے گا۔ تو آپ کی باتوں پر کفار کو بھی اتنا یقین تھا کہ اس دہن مبارک سے جو جملہ صادر ہو جاتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، کہ یہ وہ منہ ہے کہ اس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ آپ صادق اور امین، تو آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ ہونے والا ہے، یقیناً ہو کر رہے گا۔ تو میرے دل میں اسلام کی حقانیت آ گئی، اور حضور کی رسالت کا یقین، سوچا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، لیکن قوم کے تیور بدلے ہوئے معلوم ہوئے، مجھے سرزنش کرنے لگے، تو میں اظہار اسلام سے رک گیا۔ اور اب عرصہ گزر گیا، حضور ہجرت فرما گئے، ہجرت کو بھی 8 سال ہو گئے، اور اب تو مکہ معظمہ فتح ہو چکا ہے۔ تو مکہ معظمہ فتح ہو گیا، اور جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب سرنگو ہو چکے ہیں، اور یہ عثمان ابن ابی طلحہ بیت اللہ کے دروازے پر قفل لگایا اور کنجی لے کر غائب، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل نہ ہو سکے۔
اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دروازہ کھولا جائے، میں اندر داخل ہوں، تو ان کو طلب کیا کہ بھئی عثمان کہاں ہے، عثمان ابن ابی طلحہ کہاں ہے؟ انہیں ڈھونڈا گیا تو وہ غائب۔ تو تلاش کے لیے آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈو عثمان کہاں ہے، ان سے کنجی لے آؤ۔ تو حضرت علی چلے ڈھونڈنے، اور طلب کی وجہ سے عثمان مل گئے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنجی مانگ رہے، کنجی دے دو۔ تو وہ کہنے لگے اگر ہم ان کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیتے تو جھگڑا ہی کاہے کو ہوتا، ہم تو انہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے، اور چابی دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن وہاں تو حضرت علی شیر خدا ہے، تو ایک ہاتھ سے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے کنجی کو اینٹھ لیا، اور زبردستی ان سے کنجی چھین لی اور لا کر حضور کو دے دی، تالا کھولا گیا، اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ اور حضور کی معیت میں حضرت بلال بھی ہیں، ایک صحابی اور بھی ہیں، اندر آپ نے نماز پڑھی۔ جب آپ باہر تشریف لا رہے ہیں تو حضرت عباس نے درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو سقایا ہے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت، یہ تو ہے ہی ہمارے خاندان میں، تو یہ کنجی بھی آپ ہمارے حوالے کر دیں، تاکہ سقائے کے ساتھ یہ سدانے کی خدمت بھی ہمارے ہی خاندان میں آ جائے، بنو ہاشم میں۔ لیکن آپ نے وہ کنجی حضرت عباس کے حوالے نہیں کی۔ درخواست کرنے والوں میں حضرت عباس بھی ہیں اور حضرت علی بھی ہیں، لیکن آپ نے دونوں کے حوالے نہیں کی۔ اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ تو آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ عثمان ابن ابی طلحہ کو بلا لا، اور یہ کنجی انہی کے حوالے کی جائے گی۔ تو اب حضرت علی پھر چلے ان کی تلاش میں، اور جب مل گئے تو کہا کہ رسول اللہ تمہیں یاد فرما رہے ہیں کنجی دینے کے لیے۔ تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ پہلے چھین کر لے گئے اور اب دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں تمہاری شان میں قرآن نازل ہو گیا۔ تو پھر حیران ہے کہ میری شان میں قرآن، حاضر خدمت ہوئے۔ تو آپ نے وہ کنجی ان کے حوالے کر دی کہ لو بیت اللہ کی یہ کنجی ہے، چابی ہے، یہ لے لو۔
کہ خذھا خالدتاً ثالدتاً لا یأخذ منک الا من هو ظالم، کہ یہ کنجی لے لو اور یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ تمہارے خاندان ہی میں رہے گی اور تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ تو یہ کہہ کر آپ نے وہ کنجی کی امانت ان کے سپرد کر دی، کنجی ان کے حوالے کر دی، اور جب وہ کنجی لے کر جانے لگے تو آپ نے پھر بلایا اور فرمایا کہ عثمان، یاد ہے کہ کسی زمانے میں نے کہا تھا کہ یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی اور میرے اختیار میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا، وہ جملہ یاد ہے؟ حالانکہ برسوں پہلے آپ نے فرمایا تھا۔ تو فوراً ان کو یاد آ گیا اور صاحب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور آج تک بھی وہ کنجی انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، اور تھوڑے وقت کے لیے حجاج ابن یوسف نے یہ کنجی اس خاندان سے چھین لی تھی۔ تو حضور کا وہ ارشاد بھی صادق آیا کہ تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا، اور آج تک بھی وہ کنجی انہی کے خاندان میں، اور وہ خاندان شیبی کہلاتا ہے آج بھی، کہ جس کے پاس یہ خدمت ہوتی ہے اہل مکہ اس کو شیبی کہتے ہیں۔ تو بہرحال آیت کریمہ کا نزول تو خاص ہے، لیکن حکم عام ہے، سب کے لیے ہے۔ اور حکم کیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ جو امانتیں ہیں ان کے مستحقین تک پہنچا دیا کرو، کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں حوالے کر دو۔ تو حق تعالیٰ نے ادائیگی امانت کا حکم دیا ہے، اور خیانت سے اللہ نے روکا ہے، اور متعدد آیتوں میں اللہ نے خیانت سے روکا ہے کہ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی امانتوں میں خیانت مت کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو۔ تو خیانت کرنے سے اللہ نے روکا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت میں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے، اور جو آپس کی امانتیں ہیں ان میں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کی خفیہ تدبیروں کو چلنے نہیں دیا کرتے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور جو اچھے لوگ ہیں ان کی صفت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے وہ اچھے لوگ۔ اور کتنی ہی احادیث ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حکم دیا، اور جو امانت کی ضد ہے خیانت، خیانت سے روکا ہے، اور اس خیانت کو منافقین کی صفت قرار دیا ہے کہ مومن کی شان نہیں خیانت کرنا، کہ کوئی مومن ہو اور خیانت کرنے والا ہو تو یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی، اور جو خیانت کرنے والا وہ منافق ہوگا۔ تو منافقین کی خصلتیں آپ نے بتلائیں کہ اذا حدث کذب، کہ منافق کون؟ کہ جب وہ گفتگو کرے، بات چیت کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ تین خصلتیں منافقین کی ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور خیانت کرنا، یہ تین خصلتیں منافق کی۔ اور ایک اور حدیث میں کہ جس میں 4 باتیں ہوں تو وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک خصلت ہو تو گویا نفاق کی ایک خصلت اس میں موجود ہے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اور اگر 4 ہیں تو وہ پکا منافق ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، چاہے وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، لیکن ہے وہ منافق۔ تو اب 4 میں سے 3 تو وہی ہے کہ جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، اور عہد کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر جائے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جہاں اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرنے لگے۔ اور ہمارے ذہنوں میں امانت کا مفہوم بہت ہی مختصر سا ہے کہ ہم امانت کسے سمجھتے ہیں۔ امانت تو ہمارے ذہنوں میں امانت کا مفہوم بس اتنا ہی ہے کہ کوئی شخص سفر میں جا رہا ہے اور اس نے کچھ رقم یا اور کوئی مال ہمارے پاس رکھ دیا، اور ہم سے کہا کہ صاحب میں ذرا سفر میں جا رہا ہوں اور یہ میری ایک امانت ہے، یہ کچھ رقم ہے یا کچھ سونا چاندی کے زیورات ہیں، یہ ذرا آپ اپنے پاس رکھیے، جب میں واپس آؤں گا تو لے لوں گا۔ تو وہ کچھ رقم یا کچھ مال رکھ کر آپ کے پاس چلا گیا، جب سفر سے واپس آیا اور وہ مطالبہ کر رہا ہے تو آپ نے من وعن پورا اس کے حوالے کر دیا۔ اس کو آپ کہتے ہیں ہاں امانت، یہ امانت ہے کہ اس کی امانت جو کہ تو لوٹا دے۔ اور اگر انکار کر دیا یا کھا گئے تو اس کو آپ کہتے ہیں خیانت۔ تو مانا کہ بھائی جو کا تم لوٹا دینا امانت، لیکن یہ تو امانت کی ایک قسم ہے، امانت کا ایک حصہ ہے، ورنہ امانتیں بہت ہیں۔ اور اسی وجہ سے تو حق سبحانہ و تعالی جمع کا صیغہ لائے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، امانت کی جمع امانات،
کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ مستحقین تک ان کی امانتیں لوٹا دو. تو گویا امانت کی بہت سی قسمیں، تو ان میں سے ایک قسم یہ کہ کسی نے ہمارے پاس ہم پر اعتماد کرتے ہوئے، ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا مال رکھ دیا، اور جب مطالبہ کیا ہم نے بعین ہی اس کے حوالے کر دیا. یہ امانت کی ایک قسم ہے. ورنہ امانتیں بہت ہیں کہ حدیث میں ہے کہ المجالس بالامانہ، کہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ مجلس کی باتیں امانت، کہ جو باتیں مجلس میں ہوئی تو وہ باتیں مجلس کے اندر ہی رہنی چاہیے، اور میر مجلس کی اجازت کے بغیر کسی سے کہہ دینا یہ خیانت ہے. تو مجلس کی بات مجلس میں رہے، وہ راز ہے، مجلس میں رہنا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ مجلس سے اٹھے اور اپنا کوئی دوست مل گیا کہ خاص دوست ہے، تو مجلس کی بات اس سے کہہ دی کہ دیکھ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، تو کسی اور سے مت کہیو. اور یہ کہہ کر ہم سمجھتے کہ ہم فارغ ہو گئے. اچھا، وہ اپنے کسی اور دوست سے کہتا کہ دیکھ ایک راز کی بات میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، لیکن تو کسی اور سے مت کہنا. تو اس طرح سے وہ مجلس کی بات مجلس میں کہاں رہ گئی، وہ تو ظاہر ہو گئی. تو یہ خیانت ہوئی کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلس کی باتیں مجلس میں رہنی چاہیے. اسی طرح سے اگر کسی نے کوئی راز کی بات ہم سے کہی ہے، حالانکہ وہ راز کی بات ہے، وہ کوئی مال نہیں ہے، وہ کوئی رقم نہیں ہے، راز کی بات اس نے ہم سے کہہ دی، تو وہ راز کی بات ہمارے دل ہی میں رہنی چاہیے کہ ہم کسی اور سے نہ کہیں، یہ امانت. اور اس کے راز کی بات ہم نے کسی اور سے کہہ دی، خیانت. اور کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ راز کی بات امانت ہے، تو کسی نے اپنا راز ہم کو بتلا دیا، وہ ہمارے پاس امانت کہ ہم کسی اور سے نہ کہیں، یہ امانت ہے. اور کسی اور کو بتلا دیا، اس کے راز کی بات بتلا دی، یہ خیانت ہو جائے گی، جس سے شریعت نے اور اللہ نے روکا ہے. اور اسی طرح سے کہ المستشار و مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے، صحیح مشورہ دینا امانت ہے، اور غلط مشورہ دے کر اس کو پھنسوا دینا خیانت. کہ جب ہمارے پاس کوئی آیا ہے مشورہ لینے کے لیے، تو صحیح مشورہ دینا یہ امانت داری کی بات ہے. اور جانتے ہوئے اسے غلط مشورہ دیں اور غلط مشورہ دے کر اس بیچارے کو پھنسوا دیں، یہ خیانت ہو جائے گی. کہ جیسے ہمارے پاس کوئی آیا اور کہا کہ صاحب وہ میری بیٹی کا پیغام آیا ہے، اور جو لڑکا ہے وہ آپ کے محلے کا ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے، وہاں سے پیغام آیا ہے، تو وہ لڑکا کیسا ہے؟ تو وہ مشورے کے لیے آپ کے پاس آیا کہ میری بیٹی کا پیغام ہے، لیکن صاحب میں لڑکے والوں کو نہیں جانتا، اور وہ تمہارے محلے کے ہیں، تمہارے عزیز ہوتے ہیں، تو وہ لڑکا ہے کیسا؟
اس کے چال چلن کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں. تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جب وہ مشورہ لینے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے تو اب صحیح مشورہ دیں کہ وہ لڑکا جیسا بھی ہے بیان کر دیں کہ اگر اس لڑکے کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں، آؤٹ لائن ہے، تو صاف کہہ دیں کہ صاحب وہ تو آؤٹ لائن ہے، بد اخلاق ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اور یہ غیبت میں داخل نہیں. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ کوئی غیبت نہیں ہو جائے گی جو حرام ہے، بلکہ اس نے مشورہ لیا، آپ نے صحیح مشورہ دیا، اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں بڑا اچھا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، بہت نیک بااخلاق، غلط مشورہ دے دیا، اس بیچارے نے پیغام منظور کر لیا اور نکاح ہو گیا، جب لڑکی وہاں جائے گی تو صاحب دکھی ہوگی، تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی. تو اگر آپ مشورہ دے سکتے ہیں تو صحیح مشورہ دیں، اور اگر مشورہ نہیں دے سکتے کہ صاحب وہ اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، صحیح مشورہ دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، تو آپ انکار کر دیں کہ صاحب ہم مشورہ نہیں دے سکتے. یہ صاحب کہتے ہیں ہم مشورہ نہیں دے سکتے، کسی اور سے مشورہ لے لو، اپنے خاندان کا معاملہ، اس لیے ہم کچھ کہنے کو تیار نہیں ہیں. تو بہرحال یا تو انکار کر دیں، مشورہ دیں تو صحیح دیں، یا انکار کر دیں. تو المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ ایک امین ہے، اس کو صحیح مشورہ، صحیح رائے دینی چاہیے. حضرت تھانوی کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ حضرت تھانوی تھانہ بھون میں، اور تھانہ بھون ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، تو حضرت تھانوی کا جو پڑوسی تھا، حضرت تھانوی کا پڑوسی تو وہ خان صاحب پٹھان، اور ملٹری مین، کریلا اور نیم چڑھا. اور ملٹری بھی کس کے؟ وہ دور انگریزوں کا دور تھا، اور اس زمانے میں اگر کوئی ملٹری میں ہو تو وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا افسر سمجھتا ہوگا. تو ایک تو وہ خان صاحب، اور پھر صاحب وہ ملٹری میں، تو اس کی طرف سے حضرت تھانوی کو بہت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچتی تھیں. لیکن اسے راہ راست پر کون لائے؟ اور وہی اردو کی کہاوت کے ساتھ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ اسے راہ راست پر کون لائے؟ اب ایک ہی شکل ہے کہ حضرت تھانوی کے پڑوس سے اس کو ہٹایا جائے، کہ یہاں سے وہ اور کہیں چلا جائے. زبردستی کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اولاً تو وہ خود خان ہے، اور پھر ملٹری میں ہے، تو زبردستی کون کرے گا؟ تو ایک ہی شکل ہے کہ اس کا مکان خرید لیا جائے، اور منہ مانگی قیمت اس کو دے دی جائے. بس یہ ایک شکل ہے کہ اس کے مکان کو خرید لیا جائے اور منہ مانگے دام اس کو دے دیے جائیں. لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ اگر اس کو کہہ دیا گیا کہ تجھے ہم یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں، اس لیے منہ مانگے دام دے رہے، تو وہ پھر خان ہے، وہ تو پھر اکڑ جائے گا کہ میں جانے کو تیار نہیں. تو وہ بہت دور سے ڈورے ڈالے گئے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے. تو وہ دلالوں کو بھیجا گیا کہ بھئی آپ مکان بیچتے ہیں. تو صاحب دلال پہنچتے ہیں، اور صاحب اس نے قیمت بڑھانی شروع کی،
تو ان دلالوں نے کہا اچھا بھائی بڑھاؤ، جتنی بڑھاؤ تو منہ مانگے دام تم کو مل جائیں گے. ایک پارٹی خریدنا چاہتی ہے، ایک پارٹی، تو ایک پارٹی تمہارے مکان کو خریدنا چاہتی ہے اور منہ مانگے دام دینے کو تیار. تو خوب اس نے بڑھا چڑھا کر بولے، دلالوں نے منظور کر لیا کہ صاحب مل جائے. بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہوا اور مشورے کے لیے حضرت تھانوی کے پاس پہنچ گیا. مشورے کے لیے حضرت تھانوی کیا کہ صاحب میرا مکان بک رہا ہے اور منہ مانگے دام آ رہے ہیں. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھئی جب بک رہا ہے اور منہ مانگے دام آ رہے ہیں تو بیچ دو، بڑی رقم ہاتھ لگے گی. تو اس نے کہا کہ حضرت پھر آپ جیسا پڑوس کہاں ملے گا، پھر آپ جیسا پڑوس کہاں ملے گا. فرمایا کہ ہرگز نہ بیچنا. کہ ٹھیک ہے، دلال آئیں گے انکار کر دوں گا. اب دلال آئے تو صاف انکار کر دیا کہ مجھے اپنا مکان بیچنا ہی نہیں. تو جب اس نے انکار کر دیا، اب حضرت تھانوی کے جتنے مریدین تھے، معتقدین تھے، وہ حضرت تھانوی پر بگڑے کہ اتنی دور سے ڈورے ڈال کر ہم یہاں تک لائے اور صاحب آپ نے ہی کھیل بگاڑ دیا، اور ہم تو آپ کی راحت کے لیے سامان کر رہے تھے. تو فرمایا کہ جب وہ میرے پاس چلا آیا مشورے کے لیے میرے پاس، تو کیا میں اس کو غلط مشورہ دیتا؟ جبکہ حدیث میں کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، صحیح مشورہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں کیا کروں؟ تو مشورہ بھی ایک امانت ہے. اور اسی طرح سے جو چیز آپ عاریت پر لے لیں وہ امانت ہے. کہ جو چیز آپ عاریت پر لیں، مانگ کر لے لیں. کہ مثلا کوئی کتاب ہو آپ کو پسند آئی لیکن آپ کے پاس نہیں ہے، اپنے کسی دوست کے پاس وہ کتاب ہے اور آپ نے عاریتاً اس کی کتاب مانگ لی کہ بھئی ہمیں پڑھنی ہے، اور اس نے آپ کو دے دی. اب یہ ایک امانت، یہ کتاب صحیح سالم رہنی چاہیے. تو آپ کتاب پڑھیں لیکن کتاب کو خراب نہ کریں. یہ نہیں کہ آپ اس پر اپنے حاشیے چڑھانے لگے یا نشانی کے لیے اس کے ہی ورق کو موڑ دیں. اس لیے کہ جہاں سے ورق موڑیں گے وہاں سے کاغذ کمزور ہو جائے گا، وہ کونا پھٹ جائے گا. اور مالک کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی کتاب کے ورق کے کونے کو موڑیں یا اس پر آپ کچھ لکھیں. اور پڑھنے کے بعد اولین فرصت میں وہ کتاب لوٹا دیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس بیچارے کی غلطی ہو گئی کہ اس نے اپنی کتاب آپ کے حوالے کر دی. واپسی ہی نہیں ہوتی. اور علماء کو تو اس سلسلے میں خوب تجربے ہوتے ہیں. میری ایک کتاب تھی کافیہ کی شرح، تحریر سنبٹ، پرانا نسخہ، بہت شاندار اس کی طباعت تھی. تو وہ ایک مولوی صاحب نے مانگ لی، میں نے دے دی، بھول سے دے دی. اب کئی مہینوں کے بعد میں نے مطالبہ کیا تو کہا کہ یہ تو میری ہی ہے، اب میں دلیل کہاں سے لاؤں، چھوڑ دی. یہاں بھی جب میں حج کو جا رہا تھا، سب یہاں والے جانتے ہیں حج کو جا رہا تھا، تو ایک صاحب آئے تھے کہ آپ تو حج کو جا رہے ہیں، میرے پاس ہے وہ 2 کتابیں لے گئے کہ اتنے آپ حج کو جائیں گے میں اتنے پڑھ لوں گا. اور اب تو 2 سال ہونے آئے اور وہ 2 کتابیں اب تک نہیں آئی. تو یہ حال ہے کہ امانت میں خیانت کتنی. دارالعلوم دیوبند میں امام وحید الزمان صاحب، ان کی الماری ایک طرف سے کافی خالی تھی اور کتابیں بھی آڑی ترچھی رکھی ہیں.
تو ہمارے کسی ساتھی نے پوچھا کہ حضرت یہ یہاں سے کتابیں کچھ کم دکھ رہی ہیں، تو فرمایا کہ یار لوگ لے گئے پھر واپس لائیں گے، تو یہ الماری کا اتنا حصہ خالی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کوئی بھی چیز لیں، مثلا کوئی برتن لے لیں، مانگ کر کسی کا برتن لے لیا، اولین فرصت میں واپس ہو جانا چاہیے۔ اور اب تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو وہ ہدیوں میں بہت سے جگہوں سے کھانے آتے ہیں کہ پکے پکائے کھانے آ گئے، وہ بیچارے اپنے برتنوں میں لائے، تو وہ اپنے برتنوں میں کھانے لے آئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ صاحب ان کے برتن فوراً خالی کر کے برتن لوٹا دیں، لیکن بعض مرتبہ وہ رکھ کر چلے جاتے ہیں کہ صاحب یہ کھانا بھی ہے، برتن ہم پھر لے جائیں گے۔ یہ ان بیچاروں کی غلطی ہوئی کہ وہ برتن چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ صاحب وہ برتن خالی کر لیے، اب ہونا یہ چاہے بھائی خالی کر لیے، دھو کر رکھ دیں، الگ رکھ دیں کہ اولین فرصت میں یا تو لوٹائیں یا جب بھی وہ آئے تو اس کے حوالے کیے جا سکے۔ لیکن اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو برتن آ گئے اپنے گھر میں استعمال ہو رہے، حالانکہ پرائے برتن ہیں اور مالک کی طرف سے استعمال کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں استعمال ہو رہے ہیں۔ بالآخر اس بیچارے کو یاد آتا ہے اور پھر وہ اپنا آدمی بھیجتا ہے کہ صاحب میرے برتن، تو وہ احسان کر کے اس کے برتن لوٹاتے ہیں۔ تو یہ امانت میں خیانت کہ وہ برتن بطور امانت کے ہیں فوراً لوٹائے جائیں۔ اور اسی طرح سے یہ جتنے بھی عہدے ہیں، خواہ وہ سرکاری عہدے ہوں، پرائیویٹ عہدے ہوں، یہ امانت۔ تو اب وہ جو افسران کہ جن کے اختیار میں ہے ملازمت پر رکھنا، ملازمت سے برخاست کر دینا، جن کے اختیار میں ہے نصب و عزل، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ملازمت پر اس کو رکھیں جس میں لیاقت ہو، قابلیت ہو، اس کام کرنے کی استعداد ہو، خواہ کوئی ہو۔ تو اگر وہ اس عہدے کے لائق ہے، تو وہ عہدہ اس کے حوالے کر دیا جائے، نہ اس میں رشتہ داری حائل ہونی چاہیے، نہ رشوت، کہ رشتہ داری کی وجہ سے عہدہ نہ دیا جائے، رشوت لے کر عہدہ نہ دیا جائے، ورنہ خیانت ہو جائے گی۔ اور امانت یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی رشتے میں نہیں ہے اور اس نے کوئی رشوت پیش نہیں کی، لیکن وہ اس عہدے کے لائق ہے، اس منصب کے لائق ہے، تو وہ منصب، وہ عہدہ اس کو دے دیا جائے۔ یہ امانت۔ اور صاحب رشتہ داری خیانت ہے، یہ خیانت۔ اور دیکھیے ہمارے اکابرین نے اس پر کتنا عمل کیا ہے کہ حضرت امام شافعی کا واقعہ ہے کہ حضرت امام شافعی وہ بیچارے تنگ دست تھے، اور ایک واقعہ تو یہ ہے کہ امام شافعی کے یہاں عید آ رہی ہے، بیوی نے کہا کل عید ہے، بچے چھوٹے ہیں، تو کچھ تو انتظام کرو، ہم بڑے تو خیر صبر سے کام لیں گے، نئے کپڑے نہ ہوئے نہ صحیح، اچھے کھانے کے لیے نہ ہوا نہ صحیح، لیکن بچے جب دوسرے بچوں کو دیکھیں گے وہ صاحب نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گھر میں اچھے اچھے کھانے پک رہے ہیں، تو بچوں سے کیسے صبر ہوگا؟ تو کچھ تو انتظام کیجیے۔ تو پھر امام شافعی اپنے کسی دوست کے یہاں سے 70 دینار ادھار لے آئے کہ چلو بھائی اپنی عید ہو جائے گی۔
تو 70 دینار ادھار لیے. اب ادھار لا کے گھر میں رکھے ہی ہیں کہ ایک اور دوست آ گیا امام شافعی کا اور کہا میں بہت ہی حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، کچھ مدد کیجیے میری. تو فرمایا کہ بھائی میرے پاس خود کچھ نہیں تھا اور ایک جگہ سے میں 70 دینار ادھار لایا ہوں، تو آپ جتنے آپ کو چاہیے تو لے لیں اس میں سے 70 میں سے. تو کہا کہ میری ضرورت تو 70 سے بھی زائد کی ہے. کہا سب لے لیں. وہ جو 70 ادھار لائے اپنے دوست کو دے دیے. اتنی سخاوت دی. اب عید کی رات ہے، گھر میں ایک پیسہ نہیں، 70 دینار جو ادھار لائے وہ ایک دوست کی مدد میں دے دی. اور صاحب جب آدھی رات ہو گئی تو وزیر کی طرف سے ایک قاصد پہنچا کہ ہارون رشید کا جو وزیر اعلیٰ تھا جعفر ابن یحییٰ البرمکی، تو ان کا ایک ملازم پہنچا امام شافعی کے پاس، کہا کہ وزیر آپ کو یاد کر رہے ہیں، وزیر صاحب آپ کو یاد کر رہا. اب امام شافعی گھبرا گئے کہ آدھی رات کو میری طلب. جیسے پولیس افسر اگر کسی کو بلائے تو آدمی ڈر ہی جائے گا، آدھی رات کو بھی. تو آدھی رات کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تو خیر بہرحال پہنچے، وہاں وزیر صاحب سے ملاقات ہوئی. وزیر نے کہا کہ آپ کو آخر کیا پریشانی ہے کہ جہاں میں سوتا ہوں اور آنکھ لگتی ہے تو خواب میں کوئی کہتا ہے کہ عجب الشافعی، کہ امام شافعی کا خیال کرو، امام شافعی کا خیال کرو. تو آخر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اب جو تکلیف تھی وہ ظاہر کر دی کہ میرے پاس کچھ تھا نہیں، ایک جگہ سے 70 دینار ادھار لایا، دوست آ گیا حاجت مند، اس کو دے دی. تو وزیر نے حکم دیا اپنے خادم کو کہ 500 دینار دیے جائیں. تو 500 دینار دیے گئے. وزیر نے کہا میں اور دیتا ہوں. 500 اور دیے، اور دیتا ہوں. 500 اور دیے، 1500 دینار دیے. تو امام شافعی اس کے یہاں سے 1500 دینار لے کر آئے. 70 دیے تھے اور 1500 دینار لے کر آئے. تو بہرحال امام شافعی کا گزران اسی طرح سے ہوتا تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا. اور جو ہمارا امام ہے، امام اعظم بڑا رئیس ہوا ہے. امام اعظم بہت رئیس تھے. امام اعظم بڑے مالدار تھے اور کپڑے کے بے اوپری. اور یہ نہیں کہ صاحب وہ کپڑے کی مارکیٹ میں کوئی ایک آدھ دکان ہو، ایسا نہیں، تھوک بے اوپری تھے. اور اس زمانے میں کپڑے کے کارخانے، مختلف شہروں میں کپڑوں کے کارخانے تھے اور صاحب وہ ملکگیر پیمانے پر کپڑے کی تجارت. بڑے رئیس، لیکن راہ خدا میں وہ اپنا مال خوب خرچ کرتے تھے. لوگوں کو ادھار دیتے ہیں اور پھر صاحب وہ لوٹاتے نہیں تو معاف کر دیتے. اور صاحب کوفہ میں کتنے غریب ہیں اور ان غریبوں میں کتنے مرد، کتنی عورتیں، کتنے بچے، کتنی بچیے، پوری فہرست امام اعظم کے پاس. اور سارے رمضان ان غریبوں کے کپڑے تیار ہوتے تھے، جوڑے تیار ہوتے تھے. اور جہاں عید کی رات آئی، عید کی رات ہر گھر میں وہ جوڑے پہنچا دیے کہ صاحب اس گھر میں اتنے مرد ہیں، اتنی عورتیں ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بچے، سب کے جوڑے پورے شہر کوفہ میں. تو وہ غریب اتنے خوش کہ جب تک امام اعظم حیات ہیں ہمیں کیا فکر ہے، امام اعظم کی طرف سے کپڑے آتے ہیں. جیسی عید مالداروں کی ہوتی ہے، امام اعظم کی طفیل ہماری عید بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. تو امام اعظم بہت رئیس. اور جب امام اعظم کا انتقال ہوا ہے تو 55 کروڑ دراہم چھوڑ گئے، کیش، نقد. تو 55 کروڑ دراہم
جبکہ 1 درہم ہمارے روپے سے زیادہ کا قوت ہے، چونکہ وہ زمانہ کون سا، اس زمانے کا 1 درہم تو 55 کروڑ دراہم نقد چھوڑ دیں، اور جو اس کے علاوہ کارخانوں میں مال ہوں گے وہ الگ، زمین جائیداد ہوگی وہ سب الگ۔ اور امام شافعی کی زندگی بہت ہی عسرت میں، تنگ دستی میں گزری۔ تو امام شافعی کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں ابن عبد الحکم۔ ابن عبد الحکم بڑے رئیس تھے، بڑے مالدار تھے، زمین جائیداد جاگیر خوب، اور ان کی طرف سے امام شافعی کو خوب ہدیے اور تحفے وقتاً فوقتاً پہنچتے تھے۔ اور ایک مرتبہ امام شافعی ان کے یہاں گئے بھی، اپنے شاگرد کے یہاں ابن عبد الحکم کے یہاں تشریف لے آئے، بہت خوش ہو گئے کہ آج تو میرے یہاں استاد آئے، میرے یہاں استاد، یہ میری قسمت کہ میرے یہاں استاد آئے۔ ان کے یہاں باورچی تھا، اس کو حکم دیا کہ دیکھو میرے استاد آئے ہیں، بہترین سے بہترین کھانے بناؤ، اور کھانے سے پہلے فہرست بناؤ، کھانوں کی فہرست کہ کون کون سے کھانے۔ تو وہ طباخ نے، باورچی نے کھانوں کی فہرست بنائی کہ یہ کھانے، اور شاگرد نے وہ فہرست امام شافعی کو دکھائی کہ آپ کے لیے یہ کھانے تیار ہو رہے ہیں۔ تو امام شافعی نے وہ فہرست کو لیا اور پڑھا کہ ہاں یہ کھانا، یہ کھانا، یہ کھانا۔ تو کچھ ایٹم اور بڑھائے کہ یہ کھانے اور ہونے چاہیے۔ تو وہ شاگرد تو اتنے خوش کہ خوشی میں اپنے غلام کو آزاد کیا۔ تو اتنا گہرا تعلق تھا اپنے اس شاگرد سے۔ لیکن جب امام شافعی کی عمر ہوئی 55 سال، وقت آ گیا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، اور اندازہ ہو گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا کوئی جانشین مقرر فرمائیں کہ آپ کے بعد وہ آپ کی جگہ پر بیٹھے اور درس دے۔ تو جب ابن عبد الحکم نے سنا کہ میرے استاد امام شافعی سخت علیل ہیں اور وہ اس فکر میں ہیں کہ ان کا کوئی جانشین ہو، تو یہ حاضر خدمت ہو گئے، یہ امید لے کر۔ تحفے، تحائف اور ہدیے پیش کیے ہیں، تو شاید مجھے نامزد کر دیں اور میں ان کا جانشین اور خلیفہ ہو جاؤں۔ تو یہ بھی پہنچ گئے۔ امام شافعی نے دیکھا بہت سے شاگرد آ گئے، لیکن امام شافعی نے نامزد کیا امام مزنی کو، جو امام طحاوی کے ماموں ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی شاگرد تھے امام مزنی، بہت غریب۔ تو امام شافعی نے یہ نہیں دیکھا کہ ابن عبد الحکم کی طرف سے کتنے ہدیے آئے، تحفے آئے، نہیں، جو لائق کہ اس منصب کے جو لائق ہے اس کو نامزد کیا امام مزنی، چاہے ان کی طرف سے کوئی ہدیہ نہ ملا ہو۔ تو جو امانت تھی وہ مستحق کو پہنچائی۔ تو حکم یہ ہے کہ جو امانت وہ مستحقین کو پہنچا۔ تو صحیح مشورہ دینا یہ بھی امانت ہے، مجلس کی جو باتیں ہیں وہ امانت، اور جو ہم عاریت پر مانگ کر کوئی چیز لے لیں وہ امانت۔ اسی طرح سے یہ جو منصب ہیں، یہ جو عہدے ہیں، یہ امانت کہ جو اس منصب کے عہدے کے لائق ہو اس کو وہ منصب اور عہدہ دیا جائے۔ اور اسی طرح سے جو ملازم ہے، آپ اس کی ذمہ داری کہ جب اس نے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے ڈیوٹی منظور کر لی،
کہ مجھے یہاں 6 گھنٹے کام کرنا ہے یا 8 گھنٹے کام کرنا ہے، تو اب اس کے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے وہاں مقرر ہو گئے، وہ اس کو پورے وہاں دینے ہیں کہ وہ 6 گھنٹے برابر 6 گھنٹے کام کرے یا 8 گھنٹے وہاں کام کرے، جتنے طے ہوئے ہیں اتنے گھنٹے اس کو وہاں کام کرنا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ وہاں سب دوسرے اور ملازمین آ گئے، تو دوسرے اور ملازمین آ گئے اور صاحب وہ چائے منگوا لی، بسکٹ منگوا لیے، ناشتہ ہو رہا ہے، ڈیوٹی کے گھنٹوں میں ناشتہ ہو رہا ہے۔ تو یہ خیانت، یا ڈیوٹی کے گھنٹوں میں صاحب باہر چلے گئے اور ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ گھنٹے ڈیوٹی کے ہیں، باہر کے نہیں ہیں۔ تو یہ خیانت۔ اور جو ہمارے اکابر ہوئے ہیں بزرگ، انہوں نے عمل کر کے دکھلایا کہ دارالعلوم دیوبند کے شروع دور میں، کہ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو اس کے شروع دور میں وہاں مدرسین کی جو تنخواہیں تھیں وہ کتنی؟ 10 روپے ماہانہ، صرف 10 روپے ماہانہ۔ لیکن وہ اہل اللہ تھے کہ اگر کوئی ملاقات کے لیے آ گیا ڈیوٹی کے وقت میں، درسگاہ میں ان سے ملنے کے لیے کوئی آیا تو فوراً گھڑی میں دیکھ لیا کہ صاحب کتنے بجے ہی آیا ہے، وہ لکھ لیا، اور صاحب اس سے گفتگو ہو رہی ہے اور کوشش کہ جلد از جلد اس کو نمٹا دیا جائے۔ اور جیسے اس کو فارغ کر دیا، وہ اٹھ کر وہاں سے چلا، گھڑی پھر دیکھ لی کہ یہ کتنی دیر بیٹھا، اسے نوٹ کر لیا کہ صاحب یہ ہمارے یہاں 5 منٹ بیٹھا یا 7 منٹ بیٹھا۔ تو اس طرح سے پورے مہینے میں جتنے ملاقاتی آئے اور کون کتنی دیر بیٹھا، کس نے کتنے منٹ لیے، وہ پورے منٹ لکھے ہوئے۔ جب مہینہ پورا ہو گیا تو دفتر میں درخواست پہنچا دی کہ صاحب اس مہینے میں اتنے منٹ ہم تعلیم نہیں دے سکے اور اتنے منٹ ہم نے اپنی ذاتی ضرورت میں صرف کی۔ تنخواہیں بڑھانے کے لیے درخواستیں ہوتی ہیں، ایڈیشن اور مظاہرے ہوتے ہیں اور خوب کوشش ہوتی ہے، اور کہیں یہ نہیں سنا ہوگا کہ تنخواہ کٹوانے کے لیے کسی نے درخواست دی ہو۔ اور وہاں ہمارے اکابر یہ تھے کہ وہ تنخواہ کٹنے کے لیے درخواست دیتے تھے کہ صاحب اتنی تنخواہ کم کر دی جائے۔ اور حضرت شیخ الہند دارالعلوم کے پہلے شاگرد، جب وہ مدرس برس انہوں نے درس دیا ہے 10 روپے ماہانہ پر، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور صاحب ان کی خدمات بہت ہو گئی تو مجلس شورا میں طے ہوا کہ اب ان کی تنخواہ بڑھائی جائے اور بجائے 10 روپے کے 15 روپے کر دی جائے۔ تو اب اگلے مہینے جو ان کو 15 روپے ملے تو وہ حیران رہ گئے کہ بجائے 10 کے 15 کیسے آ گئے۔ تو آفس میں درخواست دی اور پوچھا کہ یہ بجائے 10 کے 15 روپے کیسے؟ تو کہا کہ اس مرتبہ جو مجلس شورا کی میٹنگ ہوئی اس میں آپ کی تنخواہ بڑھائی گئی۔ کہاں بڑھائی گئی؟ بڑھاپے۔ اب تو میرا کام اور کم ہو گیا کہ جب میں جوان تھا 2 گھنٹے 3 گھنٹے مسلسل پڑھایا کرتا تھا، اور اب تو ضعف میں نہیں پڑھایا جاتا، تو بڑھائی کیوں گئی ہے؟ گھٹائی جانی چاہیے۔ تو وہ 5 روپے واپس کر لیے۔ تو بہرحال جتنے ملازمین، ان کی ذمہ داری کی جتنا وقت ہم نے دے دیا ہے آفس میں، کسی دفتر میں، کسی فیکٹری میں، وہاں ہم کو اتنا کام کرنا، یہ امانت ہے۔ اور اس وقت میں ہم اپنا ذاتی کام کر رہے ہوں، یہ خیانت ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ ہمارا پورا جسم امانت ہے، کہ حق سبحانہ و تعالی نے جو ہم کو اعضاء دیے ہیں یہ امانت ہے، کہ حق سبحانہ و تعالی نے عالم ارواح میں ہم سے عہد لیا
کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے اقرار کیا کہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب۔ تو حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اب ہمارے احکام، ان میں بعض اوامر ہوں گے، بعض نواہی ہوں گے، کچھ کام کرنے کے اور کچھ نہ کرنے کے، اور تمہیں عقل دی جائے گی، شعور دیا جائے گا اور اختیار بھی دیا جائے گا، اور تم اپنے اختیار سے اگر ہمارے احکام پر عمل پیرا ہو گئے تو تم نے امانت کو ادا کیا، اور اگر ہمارے احکام کی خلاف ورزی کی تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ تو تمہیں کچھ احکام دیے جائیں گے اور احکام کا بار تم پر ڈالا جائے گا، بولو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ تو وہ امانت اللہ نے آسمانوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، لیکن آسمان ڈر گئے، زمین ڈر گئی، پہاڑ ڈر گئے اور انکار کر دیا کہ پروردگار اگر خلاف ورزی ہو گئی تو پکڑے جائیں گے۔ کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین اور پہاڑوں پر، تو ان سب نے انکار کر دیا اور ڈر گئے کہ پروردگار یہ بار امانت ہم سے اٹھنے والا نہیں، اگر خلاف ورزی ہو گئی تو اور ماخوذ ہو جائیں گے، پکڑے جائیں گے، اس لیے ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن اس کمزور انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیا، آگا پیچھا کچھ دیکھا ہی نہیں اور اس بار امانت کو اٹھا لیا۔ تو بے شک انسان بڑا ظالم اور جاہل کہ جو امانت آسمانوں سے نہ اٹھ سکی، زمین سے نہ اٹھ سکی، پہاڑوں سے نہ اٹھ سکی، اور اس بار امانت کو انسان نے اپنے سر پر رکھ لیا کہ ہاں پروردگار تیرے احکام کے ہم مکلف بننے کے لیے تیار ہیں، اور جو تیرے احکام ہوں گے ہم عمل کریں گے، جو اوامر ہوں گے ان کو بجا لائیں گے، جو نواہی ہوں گے ان سے بچیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بہرحال جب انسان مکلف ہو گیا تو اب اس کا پورا وجود امانت ہے، اور ہم اپنی جان کے اور اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی جان اور اپنے جسم کے مالک ہوتے تو خودکشی جائز ہوتی، لیکن خودکشی کرنا، آپگھات کرنا حرام، اسی لیے کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، اپنی جان کے مالک نہیں ہیں۔ یہ پورا جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں امانت ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنا اللہ نے جائز قرار دیا ہے انہی کو ہم دیکھ سکتے، اور جن چیزوں کو دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح سے یہ ہمارے کان امانت ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے آنکھوں کی ہم کو دے دی، عظیم نعمت ہے۔ کان سننے کے لیے اللہ نے دے دیے ہیں، اور اجازت دے دی کہ اپنے کانوں سے جو چاہو سنو۔ ہاں چند بات ہے کہ دیکھو، جھوٹ نہ سننا، غیبت نہ سننا، فحش کلام گانے نہ سننا، باقی سب سن سکتے۔ اسی طرح سے زبان اللہ نے دی، کلام کرنے کی اجازت دے دی، لیکن پابندی لگائے کہ دیکھو زبان سے جھوٹ نہ بولنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، طعن زنی نہ کرنا، گانے نہ گانا، فحش کلام نہ کرنا۔ تو اس طرح سے یہ پورا ہمارا جسم امانت ہے۔ اب کسی کے یہاں گئے اور صاحب اس کے دروازے میں پھٹا رہے، اس میں سے جھانک رہے، یہ خیانت۔ یا کان لگا کر سنے کہ اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کے پہلے، بیل بجانے کے پہلے کان لگا کر سن رہے ہیں، یہ خیانت ہے۔ تو خیانت کی کتنی قسمیں ہیں، بے شمار قسمیں ہیں۔ کہیں ٹیلی فون لائن کسی کی مل گئی تو کسی کی ٹیلی فون لائن مل گیا اور سن رہے ہیں، اور کسی کا راز معلوم کر رہے ہیں، یہ خیانت۔
اور سوچتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھ کتنا بڑا ہمارا کمال ہے کہ ہم نے فلاں کے راز کو معلوم کر لیا، تو یہ کمال نہیں ہے بلکہ یہ خیانت ہے۔ حق سبحانہ و تعالی اس امانت پر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امانت کی جتنی بھی اقسام ہے حق سبحانہ و تعالی سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خیانت کی جتنی قسمیں ہیں اللہ تعالی سب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ الہ العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما، جو کبائر ہیں صغائر ہیں، الہ العالمین جو گناہ علانیتاً کیے سرن کیے، دن کے اجالوں میں کیے رات کے اندھیریوں میں کیے، الہ العالمین جو گناہ ہمارے علم میں ہے اور جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں سب کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری سیئات سے درگزر فرمائے اور حسنات کو قبول فرمائے، الہ العالمین آپ بڑے غفار ہیں، غفاری کا معاملہ فرمائے، ستار ہیں ستاری کا معاملہ فرمائے، الہ العالمین غفاری اور ستاری کا معاملہ فرمائے، الہ العالمین ہم نے اپنی زندگی لاابالی پن میں گزار دی ہے، الہ العالمین جو کام کرنے کے تھے وہ تو ہم سے ہوئے نہیں، اور جن سے بچنے کا حکم دیا اس کے ہم مرتکب ہو گئے، الہ العالمین ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے اس گناہ کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے اس گناہ کو معاف فرما، الہ العالمین تیرے دربار عالی میں یہ ہاتھ اٹھائے ہیں، تیرے دربار عالی میں یہ ہاتھ اٹھائے ہیں، الہ العالمین تیری مسجد میں اٹھائے ہیں، تیرے گھر میں اٹھائے ہیں، اور اس مبارک شب میں اٹھائے ہیں کہ جو رمضان المبارک کی شب ہے اور جمعہ کی بھی شب ہے، الہ العالمین رمضان کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے، الہ العالمین اس مبارک جگہ میں اور مبارک وقت میں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں، تیرے دربار عالی میں ہاتھ اٹھائے ہیں، قوی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہم کو معاف فرمائیں گے، الہ العالمین ہمیں معاف فرما دیں اور ہمارے گناہوں کو بخش دیں، چونکہ آپ تو بڑے غفار ہیں ستار ہیں، الہ العالمین آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، الہ العالمین ہمیں معاف فرما دیں، الہ العالمین آپ بڑے بخشنے والے ہیں اور بخشنے کو آپ پسند فرماتے ہیں، ہمیں بخش دیں معاف فرما دیں، الہ العالمین جو بقیہ زندگی ہے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، الہ العالمین آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، الہ العالمین ہمارے ظاہر کو ظاہری امراض سے پاک فرمائے، باطن کو باطنی امراض سے پاک فرما دیں، الہ العالمین ظاہری اعتبار سے ایک بنائے، باطنی اعتبار سے نیک بنا دیں، الہ العالمین ہمارے سینوں اور دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرمائے، ایمان کے نور سے منور فرمائے، الہ العالمین ہمارے ایمان کو قوی سے قوی تر فرمائے، مضبوط سے مضبوط تر فرمائے، الہ العالمین ہمارے عقائد کو بالکل درست فرما دے کہ جیسے عقائد تیرے محبوب نے فرمائے، الہ العالمین ہمارے ویسے عقائد ہو جائیں، الہ العالمین ہماری عبادات کو صحیح فرمائے، تام فرمائے، مکمل فرمائے، قبول فرمائے، الہ العالمین ہمارے معاملات کو درست کر دے، ہمارے اخلاق کو سنوار دے، الہ العالمین الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، جان کی حفاظت فرمائے، مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے،
الہ العالمین ہمارے مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرمائے، بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین ہماری مسجدوں اور مصلیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، ہر سم سے حفاظت فرمائے، ہر جہت سے حفاظت فرمائے، مسلمانان عالم کی حفاظت فرمائے۔ جو مسلمان قید و بند کی صعوبتوں میں غیب سے رہائی کی صورتیں پیدا فرمائے، غیب سے رہائی کی صورتیں پیدا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے، صحت کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ الہ العالمین، الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار بنا دے۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرمائے، جن کی آمدنی کم ہے اخراجات زیادہ ہیں ان کی آمدنی میں برکت عنایت فرمائے، جو بے اولاد ہیں اور متمنی ہیں ان کو نیک صالح اولاد عنایت فرمائے۔ الہ العالمین جو اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو فرما بردار بنا دیں، مطیع بنا دیں۔ الہ العالمین جو اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہیں ان کو بہترین رشتے عنایت فرما دیں۔ الہ العالمین جو ہمارے عائدہ فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما دیں، انہیں بخش دیں، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ الہ العالمین ہماری قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیں۔ الہ العالمین، الہ العالمین یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، الہ العالمین اختتام تک ہم کو پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس مبارک مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، شب میں تراویح کی توفیق نصیب فرمائے، رات کے اوقات میں دن میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری اس عبادت کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے۔ الہ العالمین محشر کی رسوائی سے بچائے، الہ العالمین جہنم اور اس کے عذابوں سے نجات دے دے، الہ العالمین جنت الفردوس اور وہاں کی لازوال نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔